چوتھا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن مألوف بابل تھا، موجودہ عراق سے 60-70 میل دور 100 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ کلدانیوں اور آشوریوں کی حکومت تھی اور یہ ان کا دارالخلافہ تھا۔ بڑی متمدن ترقی یافتہ قوم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے جب شام کا سفر کیا، ہجرت کی، تو لوط علیہ السلام ساتھ تھے۔ ایک آپ کی بیوی سارہ اور پھر آگے چل کر حضرت ہاجرہ بھی ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر کے اہل صدوم کی طرف بھیجا۔ یہ 4 بڑے مشہور شہر تھے ان کے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 بڑے شہر تھے، صدوم اور عمورہ، جن کی آبادی 4 لاکھ کے قریب تھی، دوامہ اور سعود، یہ 4 بڑے شہر تھے۔ ہر طرف باغات ہی باغات، ترقی یافتہ متمدن قوم تھی، لیکن ایک انوکھی بیماری کے اندر مبتلا تھی۔ بہت ساری قوموں کے جرم کچھ مشترک تھے، جیسے کفر و شرک، یہ سب کے مشترکہ جرم تھے۔ پھر ان میں بعضوں کی الگ الگ عادتیں تھیں جن کے اندر وہ مبتلا تھے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی کمی کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ کاریگری کے اندر اپنا ساری نہیں سمجھتے تھے، اسی وجہ سے وہ فضول خرچی کے اندر مبتلا تھے، بے جا محلات بنانا، گھر تراشنا وغیرہ وغیرہ۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم غرور اور تکبر کے اندر مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم لواطت کے اندر مبتلا تھی، بدفعلی جسے کہتے اغلام بازی، اس کے اندر مبتلا تھی۔ اور یہ کائنات میں سب سے پہلی قوم ہے جو اس فعل بد کا موجد ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ باغات بہت زیادہ تھے تو بچے آ کر پھل توڑتے تھے، آپ نے دیکھا عادت ہوتی ہے۔ تو شیطان نے ایک باغ والے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، اگر تو اس کے ساتھ بدفعلی کرے گا تو یہ آئندہ نہیں آئے گا۔ اس نے بدفعلی کی، اگلے دن وہ پھر آیا، کرتے کرتے اس آدمی کو لت پڑ گئی۔ اب اس نے بچے ڈھونڈنا شروع کر دی۔ یہ یہاں سے پھیلتے پھیلتے قوم کی فطرت ثانیہ بن گئی، یہاں تک کہ انہوں نے عورتوں سے اپنی حاجت پوری کرنا چھوڑ دی۔ اور یہ جو شیو والا نظام ہے، داڑھی نہ رکھنے کا، یہ بھی اسی قوم سے شروع ہوا۔ کیا خوبصورت لگنے کے لیے مونچھیں اور داڑھی بالکل موٹر وے بنا کر رکھتے تھے تاکہ ایسی جوان لگیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی اسی قوم نے یہ سلسلہ ایجاد کیا، اس سے پہلے ایسا کہیں پر نہیں تھا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر خوف ہے کہیں قوم لوط والے عمل کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اور وہ خوف پورا ہوا، اور اس پر مہر تصدیق ثبت کی کس نے؟ یورپ کی پارلیمنٹ نے، کہ اگر کوئی نوجوان اپنی رضامندی کے ساتھ ہم جنس پرستی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چل رہا ہے نظام پوری دنیا کے اندر۔
یعنی قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ایک ایسے کام کے لیے کہ جو انتہائی غضب اور قہر کا سبب ہے۔ لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، نہیں مانے، اور جب انسان حد سے گزرتا وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ عقل سلیم کو چھین لیتا ہے۔ شہوت جب عقل پر غالب آ جائے تو انسان حیوان بن جاتا ہے۔ قوت شہویہ جو ہے یہ عقل پر غالب آ جائے تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ جانور بن جاتا ہے۔ لیکن اگر قوت شہویہ کے اوپر عقل غالب آ جائے تو یہ انسان رہتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ وہ محنت زیادہ کیا ہے؟ نفس کو اور خواہشات کو دبانا، عقل کو غالب رکھنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انتہائی نرمی کے ساتھ، پیار، محبت، شفقت کے ساتھ۔ ایک تفصیل اور ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، انہوں نے فوراً وہ گائے کا جو ہے بچڑا ذبح کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو ڈر گئے، بھائی کیا ہو گیا، کھانا نہیں کھا رہے، اتنا بہترین کھانا پیش خدمت ہے۔ تو کہا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں۔ تو کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو ایک خوشخبری بھی دینی، تھوڑا سا دکھ بھی ہوگا۔ دکھ کیا ہے جی؟ لوط کی طرف جا رہے ہیں ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ فرمایا وہاں تو میرے خاندان والے، فرمایا انہیں کچھ نہیں ہوگا، انہیں بچا لیں گے، ہاں بیوی کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کی طرف آتے ہو، فحش کام کی طرف آتے ہو۔ زنا کو بھی فحش کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ فحش۔ اور حدیث میں ہے کہ بخل جو ہے اسے بھی فحش سے تعبیر کیا ہے، بخل کو بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب۔ اب اندازہ کریں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم۔ اس لیے بخل سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور فضول خرچی سے بھی محفوظ فرمائے۔ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے کی اور جائز کاموں میں صحیح جگہ پر لگانے کی اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کیا تم فحش کام کرتے ہو؟ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جس کام کے اندر تم سے پہلے جہان والوں میں کسی نے سبقت نہیں کی، کسی نے اس حد کو کراس نہیں کیا۔ آپ عجیب واقعہ، عبد الملک بن مروان، اس نے کہا اگر قرآن سے مجھے یہ نہ پتہ چلتا تو مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ کام بھی ہوتا ہے، اغلام بازی والا کام۔ ایسے لوگ بھی گزرے دنیا میں، لیکن یہاں نبی فرما رہے کہ تم سے پہلے قوم کے اندر تکبر بھی تھا، غرور بھی تھا، کفر کیا، شرک کیا، ناپ تول میں کمی کی، انبیاء تک کو مارا، لیکن اے پیڑا کم کسے نہیں کیا۔ اچھا یہ اتنے مشہور ہو گئے تھے ان کاموں کے اندر، اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ اس زمانے میں کوئی بھی غلط کارروائی ہوتی تو ان کے سر تھوپی جاتی۔ جیسے وہ زرداری دور میں جب کہیں دھماکہ ہوتا، ٹی ٹی پی نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے، وہ کرن یا نہ کرن، عبد الرحمن ملک ٹی وی تا کے کہنا سی تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی، ان کے سر تھوپا جاتا۔ تو اس زمانے میں لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اتنی بدنام ہو چکی تھی، جب بھی کوئی برا کام ہوتا تو پھر ان کے سر تھوپا جاتا تھا۔ یہ سارے کے سارے عیاشیوں کے اندر مبتلا ہوئے۔ عیاشی اور ثروت جو ہے انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔
اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کو پسند نہیں فرمایا. میرا طریقہ امیری نہیں غریبی ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. ملے تو شکر کروں، نہ ملے تو صبر کروں. اور سمجھ میں آ رہی؟ جنہوں نے پراڈو رکھی ہے، ڈبل ڈور رکھی ہے، تو ان کے ڈور سارے بند ہیں، ابھی مزے سے سوئے ہوئے. کہاں انہیں توفیق مسجد میں آنے کی، مولوی کے 10-15 منٹ سننے کی؟ مولوی کے تب سنیں گے جب پیسوں کا غرور نکلے گا، گاڑی کے نشے سے اتریں گے، سپرنگ والے بیڈ سے اتریں گے، تب جا کر سنیں گے. مال نے قید کر رکھا ہے، دبایا ہوا ہے. آنا چاہتے لیکن انا آنے نہیں دیتی. اور جو اپنی انا نہیں مارتا وہ کبھی بھی راہ حق پر چل نہیں سکتا. رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہی مل سی جڑے اپنے نفس نو مارے. یہ انا جب مٹے گی تب اللہ ملے گا. انا نہیں مٹاتے. اب ان کی انا کیا تھی سنیں ذرا. اب نبی کی تبلیغ جاری ہے. انکم لتأتون الرجال شہوۃ، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے؟ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، حلال بیویوں کو چھوڑ کر، جو ایک جائز اور فطری طریقہ ہے. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ لواطت جو ہے عقلاً شرعاً طبعاً غیر مناسب اور غیر فطری عمل ہے. نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ طبیعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ لواطت جانوروں میں بھی نہیں پائی جاتی سوائے بندر کے. سوائے بندر کے جانور بھی یہ کام نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو سزا دی ہے ان کی شکل بندر اور خنزیر کی بنائی، کیونکہ جانوروں میں یہ بدترین خسیس ترین جانور ہے. ان کے علاوہ جانوروں میں بھی یہ کام نہیں پایا جاتا. چہ جائے کہ ایک انسان ایسا کرے، پھر وہ محل نہیں ہے نا. یہی کام عورتوں کے ساتھ بھی جائز نہیں. بدفعلی والا ملعون ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملعون ہے. اور ایک بڑی مصیبت موجودہ دور کے اندر یہ پائی جاتی ہے. بعد میں آ کر لوگ مسائل پوچھتے، اس سے منع کیا گیا ہے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو حد سے گزرنے والے، اسراف کرنے والے. بھائی حد کیا ہے؟ بیوی تک حلال طریقے سے اور جائز محل میں. یہ ہے نا شہوت پوری کرنے کا. دو چیزیں ہیں اس میں، شہوت کی تکمیل بھی ہے اور اولاد کی تحصیل بھی ہے. اپنی بیوی کے ساتھ یہ حد ہے. لیکن یہاں پر شہوت کی تکمیل تو ہے لیکن اولاد کی تحصیل والا نظام ہی نہیں. اب یورپ پیٹ رہا ہے. گورباچوف نے کہا تھا نا کہ ہم نے آزادی کے نام پر عورت کو باہر تو نکالا لیکن واپس گھر نہیں لا سکے. یہ ان کا اعتراف ہے. آج ابھی امریکہ کی عدالت میں کیس چل رہا ہے، پتہ نہیں فیصلہ کیا ہوا، کہ وہ کہہ رہے ہیں اسقاط حمل پر پابندی لگا دیں، لیکن سارے ینگ جنریشن، بات سمجھ میں آ رہی ہے، فطرت سے تنگ جنریشن آ کر سپریم کورٹ کے باہر کھڑی ہے. نہیں، قانون بند نہیں ہونا چاہیے، اساں بچے نہیں پیدا کرنے. مائی لائف مائی چوائس کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے سراپا احتجاج ہے. اور ساتھ میں صدر کیا کہتا ہے؟ یہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے. جو بائیڈن صاحب بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس کو ناپسند کرتے. جب یہ انسان نما سفید جانور جن کو لوگ ترقی یافتہ کہتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا قرآن میں جتنی قوموں کا ذکر ہے ساری ترقی یافتہ تھی، کوئی ایک بھی غریب نہیں تھی. جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس، قدرت کی دی ہوئی ہر نعمت ان کے پاس، لیکن اس سے کما حقہ فائدہ نہ حاصل کر سکے، ناشکری کے اندر مبتلا ہوئے. اللہ نے ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دی. وما کان جوابا
قومه, قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا. کیسے بنتا؟ کوئی چنگے کام کر دے تو جواب دیں دے, جو تھے ہی سراسر اس کے اندر. اور پھر یہ اتنے بے حیا ہو چکے تھے سر عام شاہراہوں کے اوپر. جس طرح ہم یورپ کے بارے میں ہم تو گئے نہیں ہیں, لوگوں سے سنتے ہیں, ٹرین کے اندر, پبلک مقامات کے اوپر بھی سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ. تو یہ انہوں نے بھی پبلک مقام کے اندر یہ سلسلہ جاری رکھا تھا. شرم اتنی, آقا علیہ السلام نے فرمایا نا, اذا لم تستحی فصنع ما شئت, جب حیا نہ رہے جو چاہے مرضی کرو. الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا شعبہ ہے, حصہ ہے. اس کا ایمان نہیں جس میں حیا نہیں. لا ایمان لمن لا حیا لہ, جب ایمان ہی نہیں کام ختم. ہم کیا کہتے ہیں, بندہ بڑا بے شرم ہے, تینوں تمیز کو نہیں بولن. کیا مطلب ہے؟ حیا ہوتی تو بڑوں کے سامنے بڑ نہ کرتا. تو شرم نہیں آئی تو ایک کام, اگر شرم ہوتی غلط کام نہ کرتا. پتہ چلا شرم کا بہت بڑا عمل دخل ہے. تو یہ بالکل بے شرم ہو چکی تھی, بے حیا ہو چکی تھی. اب آئے نبی کے مقابلے میں, کیا کہنے لگے؟ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم, کہنے لگے انہوں کڈو بستی بچوں, نکالو اسے بستی سے. بڑا پاک باز اور حاجی ثناء اللہ بنا پھرتا ہے. اچھا ایک اور بات کی, کہتا ہے اگر یہ اتنا پاک ہے تو پاکوں کا ناپاکوں میں کیا کام ہے, نکل جاؤ ادھر سے. اسی ناپاک صحیح, آپ پاک ہے نکل جاؤ, تمہارا ہمارے اندر کیا کام ہے. رب رس سے مت خود سے. نبی کے مقابلے میں آ گئے, اب نبی سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں, بڑے اپنے آپ کو صاف سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے کیا نکالنا تھا, ہم نے ان کی ساری اکڑ نکال دی. تفصیلی واقعہ ہے کہ جبریل امین جو فرشتوں کو لے کر آئے تھے, خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے. لوط علیہ السلام اس وقت کھیتوں میں تھے. پتہ چلا جی آپ کے گھر میں بڑے خوبصورت مہمان آئے, دوڑے ہوئے کھیت سے گھر پہنچے. ادھر قوم کو پتہ چلا لوط کے پاس بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے, بیماری میں مبتلا, شہوت کے مارے سارے کے سارے چڑھ دوڑے. چاروں طرف سے جس طرح پولیس والے ریٹ کرتے ہیں نا مجرم کے گھر کے اوپر, بالکل اسی طرح سے ریٹ کیا. آئے چاروں طرف سے, دیواریں پھلانگنے لگے. یہاں لوط علیہ السلام نے اپنے بے بسی کا اظہار فرمایا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو. قوم کی بیٹیاں ہیں, تمہاری حلال بیویاں ہیں, ان سے اپنی شہوت ہی پوری کرنی ہے نا, وہاں کر لو, مجھے رسوا مت کرو. اچھا اب جواب سنے, کتنے بے شرم ہو کر کہتے لوط تینوں تو پتہ ہے سانوں کی چاہیے, پھر کیوں مغز ماری کرنا ہے, کیوں حائل ہوتے ہو, بیچ میں سے ہٹ جاؤ, ہمیں اپنا کام کرنے دو. یہاں پر لوط علیہ السلام نے بے بسی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی. جبریل امین کہنے لگے لوط آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ہم انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں اور انہی کو سزا دینے آئیے. تو اتمام حجت ہے نا, تاکہ ان کی خباثت رہتی دنیا تک کے لیے باقی رہے. کس طرح سے یہ اپنے حدود سے باہر نکل چکے ہیں, اور جتنے آئے ہوئے تھے جبریل امین نے یوں کیا, ایک پر یوں, سارے کے سارے اندھے ہو گئے. دل کے اندھے تھے ہی, ظاہری آنکھوں کے بھی اندھے ہو گئے اور حقیقی معنوں کے اندر ہو گئے. حالے بھی اکڑ نہیں گئی. کہنے لگے لوط تیرے نال اسی نبڑ لیں گے, تو جڑا ساڈے نال کیتا ہے نا چھڈن نہیں لگے تینوں. جبریل امین نے کہا لوط کو تب چھیڑو گے جب ہم تمہیں چھوڑیں گے. ایک پر کے ذریعے سے یوں اوپر اٹھایا, آسمانوں کے قریب لے جا کر وہاں سے نیچے مارا, سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے.
یہ موجودہ شرق اردن کا جو علاقہ ہے یہ وہ جگہ ہے، اور یہاں موجود لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ جہاں آج سمندر ہے پہلے نہیں تھا، یہاں یہ قومیں آباد تھیں، لیکن جب انہیں آسمان کے پاس لے جا کر اوپر سے نیچے پھینکا گیا اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی، وہ بھی آگ والے پتھر، وہ بھی نشان زدہ کہ ہر پتھر پر لکھا ہوا تھا یہ کس بدبخت کو لگے گا، یہ کس ملعون کو لگے گا۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قوم سمود کی بستی سے گزرے، قوم لوط کی بستی سے گزرے، تو صحابہ نے جو پانی لیا تھا، بعضوں نے آٹا بھی گون لیا تھا، آپ نے آٹا ضائع کروا دیا، پانی ضائع کروا دیا، فرمایا اسی جگہ سے پانی لینا جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ کون؟ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ یہ عذاب والی جگہ ہے، یہاں سے گزرنا ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گزرنا ہے۔ اول تو گزرنا ہی ایسے جگہوں سے نہیں چاہیے، اگر گزرنا بھی ہے تو پھر کیفیت یہ ہو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ بحر لوط بھی کہا جاتا ہے اور بحر میت بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بحر میت۔ کوئی چیز یہاں زندہ نہیں رہتی آج بھی، اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے کیا بنا دیا؟ نشان عبرت بنا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے۔ یہیں آتا ہے روایت کے اندر دو بیٹیاں تھیں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی، انہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی، تو یہ ان کی اہلیہ جو تھی وہ قوم ہی کی بیٹی تھی۔ ایک بات پہلے بھی سامنے آپ کے رکھی ہے، پھر سن لیں، نبی کی بیوی جو ہے کافرہ ہو سکتی ہے، مشرکہ ہو سکتی ہے، لیکن بد کردار نہیں ہوتی، یاد رکھنا، فاحشہ نہیں ہوتی نبی کی بیوی۔ عقیدہ خراب ہو سکتا ہے لیکن کردار خراب نہیں ہو سکتا، دو الگ الگ چیزیں ہیں نا، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے کردار، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ قوم کے جو فعل بد تھا اس سے بیزار نہیں تھی، بلکہ انہوں نے مخبری کی تھی اس نے کہ وہ مہمان آئے جو بڑے سونے نے۔ اس وجہ سے ان کی بیوی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور ان کا بیٹا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا والد، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا، یہ قریبی رشتے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت نہ دے نبی بھی نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ سے ہمیشہ فضل و کرم مانگنا چاہیے، اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مینا برسایا، بارش کی۔ وہ کیا تھی خاص قسم کی؟ نشان زدہ پتھروں کی، کہ اس کے اندر سے چنگاریاں نکلتی تھی، جیسے یہ آگ والی گولیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی نا، ایک تو دوسری سادہ گولی ہے اور ایک گولی ہے بارود، اس کے اندر وہ اس سے آگ نکلتی ہے، شعلے والی آگ والی گولیاں کہتے ہیں ہم تو وہ زیادہ خطرناک ہوتی۔ تو یہ نشان زدہ آگ والے پتھر اللہ نے برسائے، اور نیچے سے زلزلہ آیا، نیچے سے ہلا کر رکھ دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھیں کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اب لواطت کی سزا کیا ہے؟ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 23 سالہ دور نبوت کے اندر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لہٰذا کوئی مثال موجود نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایسا کیس آیا، فاعل اور مفعول کو جلا دیا۔ کیا کر دیا؟ جلا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیس آیا، آپ نے دیوار کے نیچے کھڑا کیا، اوپر دیوار گرا دی۔ اب اس میں دو طبقات بن گئے، بلکہ بہت سارے جو ائمہ ہیں ان کے اپنے اپنے انداز ہیں اور فتاویٰ ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تعزیری کام ہے، یہ حاکم وقت اور خلیفہ وقت کے ثواب دید پر محمول ہے، وہ کیسی سزا دیتے اور کیا مناسب سمجھتے۔
لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے جو بدفعلی کے اندر مبتلا ہے اسے کسی اونچی جگہ سے گرایا جائے، جس طرح قرآن سے ثابت ہے جبریل امین اوپر لے کر گئے اور اوپر سے نیچے دے مارا، اوپر سے پتھر، اور ان پر پتھروں کی بارش کرنی چاہیے جب تک مر نہ جائے، جیسے اللہ نے پتھروں کی بارش کی ہمارے امام کے نزدیک۔ بعض حضرات فرماتے فوراً قتل کر دینا چاہیے تاکہ خس کم جہاں پاک، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جلا وطن کر دینا چاہیے۔ بہرحال یہ تعزیری ہے، کیا ہے، حدود والا، اس میں چکر کوئی نہیں، نظام کوئی نہیں، چونکہ آپ کے زمانے میں واقع جس طرح بے نمازی جو ہے، آپ کے زمانے میں کوئی بے نمازی نہیں ہوتا تھا، تو جو نماز نہ پڑھے اس کی سزا کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں ہے، بس جو بعد میں پڑھے اس کی سزا 2,88,00,000 سال بعد کی سزا ہے۔ جو پڑھتا ہے لیکن وقت گزار کر اپنی مرضی سے، ایک تو نا اللہ دی مرضی نال پڑھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے، لیکن گندا نہیں، جدوں گاہ ختم ہو جان گے ہن ویکھیا گاہ نہیں آ رہا، رومال چاڑ کے مونڈے ترک کے مسیتی ٹر پیا، ٹھیک، تو اس کی سزا کیا ہے 2,88,00,000 سال۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح اس کا جو ہے بدفعلی کا کوئی کیس جب سامنے نہیں آیا تو اس کی سزا کا بھی ذکر کوئی نہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ ملعون کام ہے، کیا ہے، ملعون کام ہے۔ اسی طرح ہینڈ پریکٹس، مشت زنی جو ہے یہ بھی انتہائی نامناسب اور ملعون کام ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سزاؤں کا ذکر ہے مختلف، اب وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نشان عبرت بنایا، ہمارے لیے کیا اس کے اندر پیغام ہے کہ اگر کوئی بری عادت کسی میں ہو، کوئی ناصح، کوئی واعظ، کوئی خیر خواہ سمجھائے تو سمجھ جانا چاہیے، بری عادت سے باز آ جانا چاہیے، نہ یہ کہ اس پر اڑ جائے۔ کیوں؟ اچھا، پھر آج کی جو دلیل ہے موجودہ دور کے اندر برائی سے اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، دلیل کیا؟ اس بھی تو کیتا ہے، وہ بھی تو کرتا ہے، ان کی پارٹی نے بھی تو ایسا کیا تھا، ان کے لیڈر نے بھی تو ایسا کہا تھا۔ بھائی کیا اس نے کہا تھا تو آپ کے لیے جائز ہے؟ کیا اس کا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے ابھی آپ بھی کر سکتے ہو؟ کیا اس نے ایک گناہ کر، ایک بندے دیوار تو چھلانگ ماری اور سارے مارن، ایک بندہ نہر میں کودا اب سب کودیں گے؟ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں۔ اچھا یہ دکھاتے ہو تو دیکھو دوسری طرف شب زندہ دار بھی ہیں، تو بھی بن جا، 5 وقت کے نمازی ان کی طرف دیکھ کر تو بھی بن جا، اللہ کو صبح شام راضی کرنے میں لگے ہوئے ایسے پارسا لوگ بھی ہیں، تو انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو پارسا بنانے کی بھی کوشش کر۔ یہ نمونے بھی تو دنیا میں موجود ہیں، ایسے آئیڈیل لوگ بھی تو ہیں، انہیں کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ صرف بروں ہی کو کیوں اپنا آئیڈیل تسلیم کیا جاتا ہے، رول ماڈل بنایا جاتا ہے؟ لہٰذا جب برائی سامنے کر دی جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے آئینہ ہے، کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ اور آئینے چ ویکھ کے اسی کی کرنے ہیں بھائی؟ اپنی خامیاں دور کرتے ہیں نا، کہیں بال اوپر تو نہیں ہے، کہیں کوئی چیز پھنسی تو نہیں ہے، کہیں سرما باہر تو نہیں نکلا، درست کرتے ہیں۔ فرمایا مسلمان کے لیے آئینہ ہے، وہ اس کے عیوب بتاتا ہے، تانن نہیں بلکہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے، اور وہ خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے؟ ٹھیک کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خامیوں کو دور کرنے کی اور اپنے اندر دینی خوبیاں اور صفات پیدا کرنے کی ایسی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آئیں توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر، ہدایت کے بعد گمراہی، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔